بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں 200 سے زائد پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور بہت سے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا ہمارا ملک، 25 کروڑ کی آبادی، نیوکلیر پاور، سمندر، دریا، گلیشیئر اور صحرا، ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی، ہمارے پاس کوئلے کی کانیں، نمک کی کانیں، سونے اور تانبے کے ذخائر، ان سب کے ہوتے ہوئے باوجود اس ملک کے نوجوان اس ملک میں اپنے مستقبل سے اتنے بے یقین کہ وہ اس ملک سے نکلنے کی خاطر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یقیناً اس کا ذمہ دار وہ عدالتیں ہیں جو پچھلے 70 سال سے اس ملک کو انصاف مہیا نہیں کر رہے۔ یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے جو پچھلے 70 سال سے اس ملک میں پسند اور ناپسند کے کھیل کھیل رہی ہے۔ یقیناً وہ بیوروکریٹ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس ملک میں صرف اور صرف اپنے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں اور اس ملک میں رشوت ستانی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں وہ صحافت ہے، وہ زرد صحافت ہے جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے تابع کام کرتی ہے اور اس ملک میں سوڈو انٹلیکچوئلز لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس ملک میں انارکی پھیلاتے ہیں۔ آخر کب تک ایسا رہے گا؟ ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود کیوں ہمارا ملک اس خطے میں سب سے پیچھے چلا گیا؟ چائنا تو ہمارے بعد آزاد ہوا تھا، ہمارے بعد آزاد ہو کے وہ دنیا کی سپر طاقت بننے جا رہا ہے اور ہم اس وقت پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں، 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا کے سامنے ناک رگڑ۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ میری ارباب اختیار سے یہ بڑی درد مندانہ اپیل ہے، خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کر لیں، خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کریں اور اپنے آپ کو بھی اور اس ملک کو صحیح راہ پر ڈالیں اور صحیح ڈگر پر ڈالیں۔ اور میں یہاں پر خاص الخاص اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہمیں بھی اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اپنے جس سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں اس کی ہر غلط اور صحیح ہر بات کی ہم حمایت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں دلیل دیتے ہیں۔ ہم کسی کے غلام ہیں، ہمیں کسی بھی سیاستدان کی کسی بھی غلط بات کا دفاع نہیں کرنا۔ اگر ہم اس ملک کو سربلند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا۔ جو سیاستدان اپنے نظریات پہ کمپرومائز کرے، اپنے نظریات کے اگینسٹ جا کر لوٹوں کو اور غیر نظریاتی لوگوں کو اور روایتی سیاستدانوں کو اپنی پارٹی کے ذریعے اقتدار کے راستوں تک پہنچائے اور پھر بعد میں 2-2.5 سال بعد جب وہی لوٹے اور وہی سیاستدان جب اس لیڈر اور اس پارٹی کو ڈچ کر کے نئی پارٹی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کو تو لوٹے کہتے ہیں، ان کو تو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس لیڈر کو برا کیوں نہیں کہتے جس لیڈر نے ان کو اس راستے کے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا؟ وہ جو لیڈر ہے وہ تو ان لوٹوں سے بھی بڑا لوٹا ہے جو ان روایتی سیاستدانوں کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ یہ آپ یقین مانیے یہ وہ سیاستدان ہے، خدا نہ خواستہ اگر آج اس خطے پہ انگریز حکمران ہوتے، یہ ان کی کیبنٹس میں بھی ممبران ہوتے، ان کی پارلیمنٹس میں بھی ممبران، اور ماضی میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے سیاستدان اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے انگریزوں کے وفادار تھے اور آج اس ملک میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہماری اصل وجہ۔ اور ایک بات سب سے اہم بات اور بتا دو، ہمارے پاکستان کی میجارٹی لوگ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہیں۔ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس یہ عوام جب ووٹ دینے پہ کا ارادہ کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ آیا ہے یہ صاحب حیثیت ہے یا نہیں، اس کے پاس کتنی لینڈ کروزر ہیں، اس کے پاس کتنے باڈی گارڈز ہیں۔ آپ کا یہ معیار ہے؟ آپ یقین مانیں، آپ لوور مڈل کلاس ہوتے ہوئے، غریب لوگ ہوتے ہوئے، جب کوئی کینڈیڈیٹ آپ کے پاس لینڈ کروزروں کا پورا گول لے کے آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتا ہے تو یہ تو الٹی آپ کی تضحیق کرتا ہے، آپ کی انسلٹ ہے یہ۔ آپ کیوں نہیں اپنے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو آگے لے کے آتے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں، جب تک پاکستانی عوام، پاکستان کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اپنے جیسی مڈل کلاس لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے، آپ کے بچوں کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔
آپ اسی طرح اس نظام کے غلام رہیں گے. آپ کبھی اس غلامی سے باہر نہیں آ سکتے. آپ کبھی اپنے بچوں کا مستقبل اس ملک میں روشن نہیں کر سکتے. پھر یہی ہوگا جیسے وہ بچے جو سمندر میں ڈوب کے فوت ہو گئے، ان کے والدین نے ان بچوں کو خود بھیجا کہ وہ اس ملک سے نکل جائیں اور جا کے تو کسی اچھا روزگار تلاش کر لیں. افسوس، صد افسوس، اس انسانی المیہ میں جس میں اتنے پاکستانی وفات پا گئے، اس میں ہمارے ارباب اختیار بھی ذمہ دار ہیں اور ہم بھی ذمہ دار ہیں. جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم اچھے لوگوں کو منتخب نہیں کرتے. ہم اپنے ایک لیڈر کو جس کو ہم پسند کر لیتے ہیں وہ اس کی ہر غلط جائز ناجائز بات کا دفاع کرتے ہیں. ہمیں یہ ترک کرنا ہوگا، مکمل طور پہ ترک کرنا ہوگا اور مڈل کلاس لیڈرشپ کو آگے لے کے آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.